بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے اسلام کی دولت پانے والے قریش کے لوگوں کا قرآن کو چھپ کر سننا۔ سرداران قریش مخالفت تو کرتے تھے لیکن قرآن سے اتنے مرعوب اور اس کی شیرینی سے اتنے متاثر تھے کہ کبھی کبھی خود بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ مورخ ابن ہشام نے نقل کیا ہے کہ سرداران قریش ابو سفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام، اخنس بن شریک اور ابن وہب یہ چاروں ایک رات الگ الگ نکلے تاکہ چھپ کر قرآن کی تلاوت سنیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ہر شخص نے اپنے لیے ایک جگہ مقرر کر لی اور بیٹھ کر آپ کی تلاوت سننے لگا۔ ہر شخص دوسرے کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ اس طرح انہوں نے ساری رات گزار دی اور پھر اپنی اپنی راہ لی۔ راستے میں سب جمع ہو گئے، سب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اگر کم عقل لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ کیا خیال کریں گے۔ پھر وہ سب لوٹ گئے۔ جب دوسری رات ہوئی تو وہ چاروں اپنی اپنی جگہ پر تلاوت سننے واپس آ گئے، اور جب وہ تلاوت سن کر واپس ہوئے تو پھر سب جمع ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو پھر ویسے ہی کہا جیسے پہلے کہا تھا۔ یہ کہہ کر سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ لیکن جب تیسری رات ہوئی تو پھر اپنی اپنی جگہ آ پہنچے اور واپسی پر پھر اسی طرح باہم مل گئے۔ تب انہوں نے کہا، ہماری یہ عادت نہیں چھوٹے گی جب تک ہم عہد نہ کر لیں کہ ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اور پھر باہمی عہد کر کے منتشر ہو گئے۔ یمن سے ایک شخص حماد ذاتی مکہ آیا جو مشہور جادوگر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن کر اس نے قریش سے کہا، اگر تم کہو تو میں محمد کا علاج کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، محمد آؤ میں تمہیں اپنے منتر سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے تم مجھ سے سن لو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن سنایا۔ حماد ذاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن کر کہا کہ حضور ایک بار اور سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سنایا۔ اس نے ایک بار پھر سننے کی فرمائش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سنایا۔ بلاخر وہ بول اٹھا، میں نے بہت سے کاہن دیکھے، ساحر دیکھے، شاعر دیکھے، لیکن ایسا کلام تو کسی سے بھی نہیں سنا۔ اے محمد ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ طفیل بن عمر دوسری مشہور شاعر تھے۔ وہ اپنے اسلام لانے کی روایتیں کچھ یوں بیان کرتے ہیں، جب میں مکہ گیا تو بزرگوں نے میرے کان بھرے اور کہا کہ محمد سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے پہلے ہی طے کر لیا کہ میں محمد سے بچ کر رہوں گا، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب میں حرم میں پہنچا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے کان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند جملے پڑ گئے۔ میں نے اچھا محسوس کیا اور دل میں کہا کہ میں بھی شاعر ہوں اور نوجوان مرد ہوں، عقل رکھتا ہوں، بچہ تو نہیں کہ غلط صحیح کی تمیز ہی نہ کر سکوں۔ اس شخص سے ملنا تو چاہیے۔ چنانچہ میں بھی ان کے پیچھے ان کے مکان میں پہنچ گیا اور اپنی ساری کیفیت بیان کی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا تفصیل سے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ حضور نے اس بات کے جواب میں مجھے قرآن کا کچھ حصہ سنایا اور میں اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت ایمان لے آیا۔
اور واپس جا کر اپنے باپ اور بیوی کو بھی مسلمان کیا اور پھر اپنے قبیلے میں مسلسل تبلیغ اسلام کرتا رہا۔